علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ العظیم. مسلمانہ اٹھا قرآن کی عظمت کو چمکاؤ. مسلمانہ اٹھا قرآن کی عظمت کو چمکاؤ. جہاں پہ اماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فائد پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فائد پائے گا. مٹے گی ظلمت سب اور سورج جگمگائے گا. میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں قرآن کریم کی اہمیت و فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے. میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے. اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے. یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے. جس طرح اس کی تلاوت کی بات ثواب ہے، اسی طرح اس کو عقیدت و محبت سے سننا اور دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو چھونا اور پکڑنا بھی بہت سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے پر ایک حرف کے بدلہ میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو پڑھا اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. جس نے اس پر عمل کیا وہ شرافت و بزرگی کا امام بن گیا. دنیا کی حکومت و طاقت اس کے قدموں پر نثار ہونے لگی. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. اس میں قیامت تک آنے والے پریشانیوں کا حل موجود ہے. اس میں صبح قیامت ہدایت کا سامان ہے. سرچشمہ ہدایت ہے. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا. اس کے احکامات و تعلیمات پر ہم کو چلنا ہوگا. اس کے ایک حکم پر عمل کرنا ہوگا. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر. دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اس لیے میرے دوستو، اس کو اپنی زندگی میں لائیے. اس کی تلاوت کو ہمیشہ کا معمول بنائیے. اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کے اس مقدس کلام سے محبت و عقیدت عطا فرمائے. اس کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.